بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان کی سیاست غداری اور ملک دشمنی کے الزامات میں پھنسی ہوئی ہے، اور دوسری طرف شہباز شریف صاحب کی حکومت اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے درمیان ایک آنکھ مچولی چل رہی ہے۔ شہباز شریف کی حکومت نے عمران خان پر بہت سے مقدمات قائم کیے، لیکن ابھی تک عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا، اور دوسری طرف عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کروا دیے پنجاب حکومت سے، لیکن ابھی تک رانا ثناءاللہ کو بھی گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ ایک طرف عدالتیں عمران خان صاحب کو ریلیف دے رہی ہیں، اور دوسری طرف یہی عدالتیں وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے کچھ وزراء کو بھی کافی ریلیف دے رہی ہیں۔ پاکستان کی سیاست اور اہل سیاست کا جو ظاہر اور باطن ہے، اس میں فرق بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ جو ظاہر میں آپ کو نظر آتا ہے، باطن میں وہ نہیں ہوتا۔ زمینی حقائق تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ زمینی حقائق اتنے بدل جائیں کہ تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سمیت کچھ دیگر اہم جماعتیں اپنی اپنی بے بسی اور بے اختیاری کا رونا روئیں، اور یہ رونا اب عمران خان صاحب نے تو سب کے سامنے شروع کر دیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں وزیر اعظم تھا تو میں بڑا بے اختیار تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ کچھ عرصے کے بعد شہباز شریف اور ان کے وزراء بھی ایسی ہی باتیں کیا کریں گے؟ یہ سیاست جا کدھر رہی ہے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہم نے کن صاحب سے کیا بات چیت کرنی ہے، پہلے ذرا جو موجودہ صورتحال ہے اس کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ ایک سوال بڑا اہم ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں کیا پاکستان واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، اور ان کے آنے سے پہلے پنجاب میں حکومت تبدیل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سنیں۔ بزدل انسان کبھی لیڈر نہیں بن سکتا، وہ نواز شریف بن جاتا ہے۔ وہ جب مشکل آتی ہے دم دبا کے لندن بھاگ جاتا ہے۔ میں آپ سب کو کال دوں گا، سب سے آگے میں خود ہوں گا۔ جیل تو چھوٹی چیز ہے، ہم جان کی قربانی دینے کے لیے تیار۔ اور دوسری طرف جو عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے اب یہ بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ جب میں وزیر اعظم تھا تو بڑا بے اختیار تھا۔ کچھ دن پہلے بھی انہوں نے ایک ایسی ہی بات کی تھی نیب کے حوالے سے کہ نیب پہ میرا کنٹرول نہیں تھا۔ کیا کہا تھا، ذرا سنیں۔ جب میں پھر پرائم منسٹر بنا تو سارے کیسز سب کو پتا تھا کہ ان کے کیسز کون سے ہیں، اور بدقسمتی سے جو نیب تھی وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی، تو مجھے تب بھی سمجھ نہ آیا کہ کیسز سارے میچور ہیں، کیوں نہیں پکڑے جا رہے ہیں۔ تو بعد میں پتا چلا کسی کا شفقت کا ہاتھ تھا، وہ کبھی ایکسیلیٹر دبا دیتے تھے پھر کبھی واپس آ جاتا تھا۔ اور اب عمران خان صاحب نے حال ہی میں صحافیوں سے گفتگو میں کچھ اور بھی کہا ہے، اور جو اخبارات کی ہیڈ لائنز ہیں وہ کیا ہے، وہ ہیڈ لائنز آپ دیکھیں کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آرڈرز کیم فرام ایلزویئر وائل آئی واز پی ایم سیز عمران، یعنی کہ میں بے اختیار تھا اور احکامات کہیں اور سے آتے تھے۔ تو یہ عمران خان صاحب جو جب سے حکومت سے نکلے ہیں تو انہوں نے ایسی باتیں کہنی شروع کر دی ہیں جو ان دعووں سے بالکل مختلف ہیں جب وہ بطور وزیر اعظم ہمیں سامنے بٹھا کے بہت سی باتیں کیا کرتے تھے، اور جب وہ وزیر اعظم تھے تو ایک دفعہ میرے سمیت کچھ دیگر صحافی ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ذرا دیکھیں وہ ہمیں کیا کہہ رہے تھے۔ اس وقت پاکستان کی فوج ٹوٹلی پی ٹی آئی کے مینیفیسٹو کے ساتھ کھڑی ہے۔ ساری جو آپ میری مینیفیسٹو کے اندر میری فورن پالیسی دیکھ لیں، سب کے پیچھے آج ہمارے ساتھ فوج کھڑی ہوئی ہے۔ ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جنرل ضیاء کی، ایک ہوتی ہے جنرل مشرف کی، ایک ہے جنرل باجوہ کی۔ ٹوٹلی ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، ایک پیج کے اوپر۔ ڈیسیژن آپ لیتے ہیں؟ اوبیسلی میں لیتا ہوں۔ ایک فیصلہ نہیں ہے جو کہ میرے فیصلے نہیں ہیں، جو بھی فیصلہ ہے ذمہ دار میں ہوں، اور میں ذمہ دار ایسے ہوں کہ یہ کوئی فیصلہ میرے پوچھے بغیر نہیں ہوتا، ڈیبیٹ کیے بغیر نہیں ہوتا۔ اگر مجھے باہر سے اوپینین لینا پڑے میں باہر سے اوپینین لیتا ہوں۔ جنرل باجوہ نے جس طرح اس حکومت کی مشکل وقت پہ مدد کی، ابھی کراچی میں مدد کی جب وہ بارشیں آ رہی تھیں، کورونا کے اندر پوری طرح مدد کی جب ملک پہ پیسہ نہیں تھا۔ 2 سال پاکستان کی فوج نے اصل میں اپنے ڈیفنس ایکسپینڈیچر پہ کٹ لیا، کیونکہ ان کو فکر تھی کہ پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ کبھی ایسے پہلے نہیں ہوا۔ ساری میری فورن پالیسی، پاکستان کی فوج اور جنرل باجوہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو کیا کہہ رہے تھے، اور اب وہ وزیر اعظم نہیں ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں۔ بلکہ آج تو انہوں نے تخت بھائی میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو ان کے سیاسی مخالفین کو این آر او دیا جا رہا ہے تو یہ غداری ہے۔ تو کس کو کہہ رہے ہیں وہ غدار؟ کون این آر او دے رہا ہے؟ یہ غدار وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ بڑا اہم سوال ہے۔ اور
آج تحریک انصاف کے بہت سے رہنما جو ہیں انہوں نے سینیٹر اعظم سواتی کی گرفتاری پہ بہت واویلا کیا ہے, بڑی مذمت کی ہے. یقیناً ان کو یہ واویلا اور مذمت کرنے کا حق حاصل ہے, لیکن تحریک انصاف جو ہے وہ جب حکومت میں تھی اور اس وقت ایک منتخب رکن قومی اسمبلی علی وزیر کو گرفتار کیا گیا تو کیوں خاموش رہی؟ اور ایک عجیب معاملہ ہے کہ علی وزیر کا جو معاملہ ہے اس پہ تحریک انصاف, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, ان تینوں پارٹیوں کی پالیسی میں کوئی ہمیں فرق نظر نہیں آتا. دوہرا معیار جو ہے وہ ہر طرف نظر آتا ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں, دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں, کہ آنے والے دنوں میں تحریک انصاف, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور کچھ اور جماعتیں ایک ہی زبان بول رہی ہوں گی اور ایک ہی طرح کے آنسو بہا رہی ہوں گی؟ اس پہ آج ہم بات کریں گے. وزیر داخلہ جناب رانا ثناءاللہ صاحب, بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. رانا صاحب, آج عمران خان صاحب نے ایک جلسے سے خطاب کیا ہے تخت بھائی میں. وہاں پہ ان کا لب و لہجہ کافی سخت تھا اور اس میں انہوں نے ایک بات کی ہے, میں چاہتا ہوں ذرا آپ ان کا وہ بیان سن لیں, انہوں نے آج کیا فرمایا. جو بھی آج یہ بڑے چوروں کو چھوڑ رہا ہے اور NRO دے رہا ہے وہ اس ملک کا غدار ہے اور ہم مقابلہ کریں گے ان کا. میں نکلوں گا ان کے خلاف, میں اپنی قوم کو تیار کروں گا. جی رانا ثناءاللہ صاحب, یہ NRO کون دے رہا ہے؟ یہ عمران خان صاحب کس کو غدار کہہ رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میر صاحب, یہ بندہ جو ہے یہ اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہے اور اس کا اب انجام وہی ہوگا جو ایک باولے کتے کا انجام ہوتا ہے. وہ جب وہ باولا ہو جاتا ہے تو وہ پھر ہر کسی کو کاٹتا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ان لوگوں کو, جو لوگ اس کے مخالف سیاستدان ہیں, جو سیاسی جماعتیں ہیں, جس الیکشن میں اس نے 1.5 کروڑ اور انہوں نے 2 کروڑ 32 لاکھ ووٹ لیے ہیں, جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں, اس وقت حکومت میں موجود ہیں, یہ ان لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ وہ سارے لوگ چور ہیں, وہ سارے لوگ جو ہیں وہ ڈاکو ہیں, میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ ممکن ہے کہ میں آج یہ کہوں کہ میں اپنے مخالفوں کو اپنے شہر, اپنے حلقے سے جو ہے وہ میں ان کو جو ہے وہ غائب کر دوں گا, میں ان کو فنا فلا کر دوں گا اور میں ان کو چھوڑوں گا نہیں؟ ہاؤ اٹ از پاسبل؟ اگر میں ایسی صورت اختیار کروں گا تو پھر میں ہی ختم ہوں گا, میں ہی اپنی تباہی کا سامان کروں گا. یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ کہتا ہے کہ یہ اپنے علاوہ جو ہے اس ملک میں کسی کو رہنے نہیں دے گا, اپنے علاوہ اس ملک میں کسی کا جو ہے وہ حق تسلیم نہیں کرتا؟ یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ نہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں آپ کو تو وہ NRO لینے والا قرار دے رہا نا, ملک کے اوپر برس اقدار آنا چاہتا ہے. آپ کو تو وہ NRO لینے والا قرار دے رہا نا, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ NRO دینے والے غدار. ہمیں NRO دینے والے وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا ہے نا, اسے پتا ہے نا, اسے پتا ہے اچھا کہ میں نے یہ سارے کیسز جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے, یعنی بندہ اس کو پوچھے, اس بے شرم انسان کو, کہ یہ سارے جھوٹے کیسز جو ہیں یہ تم نے کس طرح سے جو ہے وہ ہمارے اوپر ڈالے تھے. میرے کیس میں یہ 15 کلو ہیروئن جو ہے اس بے شرم نے جو ہے وہ شہزاد اکبر کے ذریعے پہلے اس وقت کے IG اسلام آباد کو نہیں آفر کی کہ ان کے لاج میں رکھ کے جو ہے اس کو برآمد کر لو, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ANF کی مدد سے جو ہے وہ میرے خلاف اس نے جو ہے وہ ہیروئن کا مقدمہ جو ہے وہ قائم کیا. خود بیٹھ کے ان کی ٹریننگ کرتا رہا کہ یہ پریس کانفرنس کرو. وہ شہرجار افریدی کی اور اپنا DG ANF کی اور اس کی جو ہے وہ فردوس عاشق کبان کی. یعنی اتنا گھٹیا لیول پہ جا کے جو آدمی اپنے مخالفوں کے خلاف انتقام لے, وہ آدمی جو ہے وہ یعنی اگر تو یہ جمہوری طور پہ لوگوں کے ووٹ کے ساتھ, عوام کی مدد کے ساتھ جو ہے وہ اس ملک کا حکمران بننا چاہتا ہے تو یہ تو ناممکن بات ہے. ہاں, اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس نے اس ملک پہ کوئی مارشل لا نافذ کرنا ہے یا اس نے کوئی اس ملک کے اوپر جو ہے وہ ایک مسلح جتھے کے ذریعے دعویٰ بول کے ملک کے اوپر قبضہ کرنا ہے اور اس کے بعد اس نے پھر اپنا قانون اور اپنا جو ہے وہ نظام چلانا ہے, تو اس طرح سے یہ ممکن ہو سکتا ہے اور یہ ممکن نہیں ہوگا. اچھا رانا صاحب, ایک اور بھی تو آنا چاہتا ہے تصویر کا ایک دوسرا رخ جتھا کو جو ہے نا,
ایک تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے نا جی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آپ کو گرفتار کروانا چاہتے ہیں, وہ آپ کو دھمکیاں دیتے ہیں, آپ کے بارے میں سخت زبان استعمال کرتے ہیں, آپ بھی ان کو اسی زبان میں جواب بھی دے رہے ہیں. اچھا پھر آپ کی حکومت نے بھی ان کے خلاف بڑے مقدمے قائم کیے ہیں, لیکن عمران خان صاحب کو عدالتوں سے ریلیف مل جاتا ہے, اور آپ کے وزیر اعظم صاحب کو اور بہت سے اور لوگوں کو بھی عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے. اب اس میں بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ کیا آنکھ مچولی چل رہی ہے کہ عمران خان اور رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں گرفتار کروں گا, لیکن دونوں ایک دوسرے کو گرفتار نہیں کرتے. آنکھ مچولی چل رہی ہے, گرفتار کو یہ اور ہو جاتا ہے, کبھی اعظم سواتی گرفتار ہو جاتا ہے, کبھی سیف اللہ نیازی گرفتار ہو جاتا ہے. نہ آپ نے عمران خان کو گرفتار کرنا ہے, نہ اس نے آپ کو گرفتار کرنا ہے. نہیں سن لینا, اعظم سواتی جو صاحب جو ہیں وہ تو گرفتار ہوئے ہیں, انہوں نے ایک ایسی بات کی کہ یعنی اس میں دو اداروں کو انہوں نے بالکل لپیٹ کے رکھ دیا انہوں نے, اور اس ٹویٹ کے اوپر ان کے خلاف جو ہے وہ اب عمران خان جو ہے, عمران خان کے خلاف جتنے بھی مقدمات درج ہوئے ہیں ان میں وہ ضمانت پہ ہے. جی دوسری بات یہ ہے کہ وہ کالا قانون جس کے تحت اپنے مخالف کو آپ پکڑ لیں اور اس کے بعد 90 دن تک جو ہے نا وہ پھر اسے بھول جائیں, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ نہ کسی عدالت کے پاس اختیار ہے ضمانت لینے کا, اور اسے پھر آپ 6 مہینے رکھیں, سال رکھیں, یا پھر یہ ہے کہ آپ جو میرے کیس کی مثال ہے کہ آپ کسی کے اوپر جو ہے وہ ویسے ہی جو ہے وہ ہیروئن ڈال دیں. یہ کام تو کرنے نہیں جا رہے, اور یہ کام ہم نہیں کریں گے. کالا قانون جو ہے وہ نیب کا وہ ہم نے ختم کر دیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے مقدمات جو بھی یہ غلط کریں گے وہ قائم ہوں گے. عدالتیں ٹھیک ہے, عدالتوں کے پاس اختیار ہے, عدالتیں ضمانت لیں, اس کے بعد ٹرائل ہوگا. اگر ہم ثابت کر سکے تو ان کو سزا ہوگی, اگر ثابت نہ کر سکے تو بری ہو جائیں گے. اچھا اگر آپ کو یہ سوال پوچھا جائے کہ عمران خان پہلے گرفتار ہوں گے یا آپ پہلے گرفتار ہوں گے, آپ اس کا کوئی جواب دے سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر یہ اپنا جو لانگ مارچ ہے اس کی یہ قیادت انہوں نے خود کی اور انہوں نے اسلام آباد پہ چڑھائی کی, جی تو اس صورتحال میں جو ہے وہ ہم ان کو روکیں گے, اور اس اگر یہ گراؤ میں آ گئے تو بالکل ان کو بھی گرفتار کریں گے, اور ان کی جو مین لیڈرشپ ہے, کیونکہ یہ بات ہماری اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ جب تک ہم ان کے مین لیڈرز کو نہیں پکڑیں گے اس وقت تک جو ہے وہ پھر ڈسپرسل جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا. تو اس لیے وہ اگر یہ اس یعنی دائرہ کار میں آ گیا تو بالکل اس کو جو ہے وہ گرفتار کریں گے. باقی جہاں تک کیسز کا معاملہ ہے, ہم نے اب تک کسی کیس میں اس کو گرفتار کرنے کے لیے وہاں پہ پولیس نہیں بھیجی. اچھا یہ روز ہی کہتے ہیں جی پولیس آ گئی ہے, پولیس نے آ کے بنی گالہ کا گھراؤ کر لیا ہے, وہ ہمیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں, ہمیں جناب ضمانت دے دیں. حالانکہ ابھی تک جو ہے وہ کسی بھی مقدمے میں ہم نے ان کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ وہاں پہ پولیس کو جو ہے وہ نہیں بھیجا. ہاں مقدمات جو ہے وہ درج کیے ہیں اور ان کا چلان جو ہے وہ عدالت میں پیش کریں گے. یہ ضمانت پہلے کروا لیں بعد میں کروا لیں, ٹرائل ہوگا, ٹرائل میں اگر ثابت ہوا تو سزا ہو جائے گی, مگر نہ ثابت ہوا تو بری ہو جائیں گے. اور طریقہ کار بھی یہی ہے کہ آپ عدالت میں ایلیگیشن ثابت کریں اور عدالت کنوکشن کرے. یہ جائے کہ آپ پہلے 2.5 سال اور 2 سال اور 1.5 سال لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیں, اور بعد میں جو ہے وہ ریفرنس بھی نہ پیش کریں, چلان بھی نہ پیش کریں, اور لوگ جو ہے وہ جیلوں میں جو ہے وہ سزا کاٹتے رہیں. رانا صاحب ابھی آپ نے کہا کہ عمران خان نے اگر لانگ مارچ کی قیادت کی تو ہم اس کو گرفتار کریں گے, لیکن وہ تو بڑے پراعتماد ہیں, اور پچھلے دنوں انہوں نے لانگ مارچ کے حوالے سے آپ کو ایک دھمکی دیا ہے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بھی دھمکی دیا ہے, سنی ہوگی آپ نے, ذرا آپ دوبارہ سن لیں. رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف ٹائپ لوگ ہیں, ان کو تو میں بڑی دیر سے 30-40 سال سے جانتا ہوں. ہمیں پتہ ہے انہوں نے کیا کرنا ہے, ان کو نہیں پتہ ہم نے کیا کرنا ہے. سب سے بڑی پاکستان کی تاریخ کی پروٹیسٹ مارچ ہونے والی ہے. رانا ثناء اللہ تم اور شہباز شریف الٹے بھی لٹک جاؤ کچھ نہیں کر سکو گے. جی رانا صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کو نہیں پتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, اور اگر آپ الٹے بھی لٹک جائیں تو آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. نہیں ہم نے اس کو الٹے لٹکانا ہے. اس کو بالکل جب یہ آئے گا نا لانگ مارچ کی قیادت کا, اس کو بالکل اس کو پکڑ کے اس کو الٹا کر دیں گے. اور اس کو نہیں معلوم کہ جس دن یہ اعلان کرے گا
کہ میں فلاں دن کو آ رہا ہوں، اس کے بعد ہم کیا کیا سٹیپس لینے والے ہیں، اسے کوئی خبر نہیں ہے. یہ سمجھتا ہے کہ بس ہم یہاں پہ بیٹھے رہیں. لیکن آپ نے تو خود ہی بتا دیا ہے کہ آپ ڈرون سے آنسو گیس کے شیل ماریں گے. آ رہا ہے، آپ نے خود ہی بتا دیا ہم ڈرون سے آنسو گیس کے شیل ماریں گے. نہیں، کچھ چیزیں بتا دی ہیں، کچھ چیزیں نہیں بتائیں. اچھا، ابھی آپ نے کچھ نہیں جو بتایا. اصل چیزیں ہیں وہ نہیں بتائیں. اچھا، اس سے بھی کچھ زیادہ ہو سکتا ہے. اچھا رانا صاحب، ایک مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد میں آپ سے کچھ مزید سوالات کرنا چاہوں گا. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. رانا ثناء اللہ صاحب، ابھی آپ اعظم سواتی صاحب کی بات کر رہے تھے، تو آپ کے دور میں ایک پارلیمنٹ کے رکن اعظم سواتی، ان کو گرفتار کیا گیا ہے. ایف آئی اے نے ان کے خلاف سائبر کے تحت مقدمہ درج کیا ہے. جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے تو یہ جوید لطیف صاحب گرفتار ہوتے تھے، علی وزیر صاحب گرفتار ہوئے تھے، ابھی تک وہ رہا نہیں ہوئے. تو آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ تاریخ بھی ساتھ ساتھ بن رہی ہے، اور تاریخ میں یہ بھی لکھا جا رہا ہے کہ جو کام عمران خان کی حکومت میں ہوتا تھا وہی کام جو ہے وہ آج شہباز شریف صاحب کی حکومت میں ہو رہا ہے، اور دونوں میں فرق کوئی نہیں ہے. نہیں، دیکھیں، اس میں جو ٹویٹ کیا ہے اعظم سواتی صاحب نے، اس کے قابل جو ہے وہ یعنی کوگنیزیبل ہونے، یا اس کے جو ہے وہ یعنی غیر قانونی ہونے، دو اداروں کے اوپر براہ راست جو ہے وہ ڈیفیم، بدنامی لانے میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے. اگر ایک آدمی ایسی بات کرتا ہے تو پھر آگے یہ اداروں کا کام ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ کیا اس کے اوپر جو ہے وہ لیگل ایکشن ہونا ہے یا نہیں ہونا. لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ کسی نے کیا کچھ بھی نہ ہو اور اس کو جو ہے وہ آپ اس کے خلاف جو ہے وہ خواہ مخواہ جو ہے وہ مقدمہ درج کر دیں. سواتی صاحب نے جو بات کی ہے وہ بات تو بڑی قابل اعتراض ہے. اگر عدالتیں ان کو ریلیف دیں، ان کو ضمانتیں دیں تو وہ کچھ نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے سارا. اگر کسی اور کی ضمانت ہو جائے یا کسی اور کو کے خلاف کیس ختم ہو جائے تو پھر وہ این آر او ہے، پھر وہ بڑے ملک سے غداری ہے. یعنی آپ ان کی آپ جو ہے وہ ان کا آپ رویہ دیکھیں، یعنی کس قدر جو ہے یہ ڈٹائی کے ساتھ جو ہے یہ اپنا موقع بدلتے ہیں کہ وہی کام اگر ان کے ساتھ ہے تو وہ جو ہے وہ عین قانون اور انصاف کے مطابق ہے، وہی کام اگر ان کے مخالفوں کے پاس ہے تو وہ نہ صرف غیر قانونی ہے، غیر نہیں ہے، بلکہ ملک کے ساتھ غداری ہے. اچھا، آپ ان کا اندازہ کریں کہ یہ کیا. رانا صاحب، ایک سوال بڑا اہم ہے کہ جو بات اعظم سواتی صاحب نے کی ہے، یقیناً آپ کے خیال میں وہ بات غلط ہے، وہ قابل اعتراض ہے. وہی بات اعتزاز احسن صاحب نے بھی کی، انہوں نے بیان دیا ہے. تو بات اعظم سواتی کرے تو وہ گرفتار ہو جاتا ہے، وہ بات اگر اعتزاز احسن کرے تو وہ گرفتار نہیں ہوتا، کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں ہوتی. شاید اس لیے کہ ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. نہیں، اعتزاز احسن صاحب کا تو کیونکہ ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، اور اس لیے ان کی باتوں پہ اوپر تو وہ اکثر باتیں الٹی سیدھی کرتے رہتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی ایکشن جو ہے وہ ہونا چاہیے. وہ ماشاءاللہ بڑے ذہین، فتین اور بڑے ہی قابل وکیل تھے، لیکن اب ان کا جو ہے وہ ذہنی توازن جو ہے وہ آپ کے علم میں ہی ہے. جب بھی کبھی آپ سے میرے علم میں تو یہ ہے کہ وہ ابھی بھی سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں. میرے علم میں یہ ہے کہ وہ ابھی بھی سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں. جب ان کی پریکٹس چل رہی ہے اور ان کا ذہنی توازن نہیں، تو وہ جس کیس میں نہیں وہ جس کیس میں پیش ہوتے ہیں نا، اس بندے کو پھر جو ہے نا ریلیف ملنے کی بجائے اس کا پھر پکے بندوبست کروا دیتے ہیں. اچھا، یہ جیو والے کیس میں بھی ان کو پیش کیا تھا تو انہوں نے پھر جو وہاں پہ موقف اختیار کیا اس کو پھر بھگتے رہے جیو والے کو تقریباً 6 مہینے. تو اس وقت ان کا جو ہے وہ ذہنی صحت جو ہے وہ تھوڑی مشکوک ہے. چلیں، آج کل وہ اے آر وائی کے وکیل ہیں، تو وکیل جو ہے وہ کبھی بھی کسی کا وکیل بن سکتا ہے. آپ بھی وکیل رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب اے آر وائی والوں کی خیر نہیں ہے پھر. اچھا، اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب میں وزیر اعظم تھا تو احکامات کہیں اور سے آیا کرتے تھے اور
میں بڑا بے اختیار تھا. اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں, لیکن یہ جو ان کی ابھی جو گفتگو ہے, حال ہی میں انہوں نے جو صحافیوں سے گفتگو کی ہے, یہ تو اب اخباروں میں رپورٹ بھی ہو گئی ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں آج کل آپ کی حکومت میں, تو کچھ عرصے کے بعد پھر شہباز شریف صاحب بھی یہی کہیں گے کہ میں بھی جب وزیر اعظم تھا تو بے اختیار تھا. عمران خان کیوں کہہ رہے ہیں وہ بے اختیار تھے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ عمران خان جو یہ بات کہہ رہا ہے یہ بات درست ہے. اچھا, آپ مجھے بتائیں کہ یہ جتنے ہمارے خلاف کیسز ہوئے ہیں ان کیسز کو کروانے میں اور ہمارے خلاف بدترین سیاسی انتقام جو ہے, آپ بتائیں اس کے علاوہ اور کس کا جو ہے وہ مشن تھا؟ یہی تھا. یہ تو کہتا تھا کہ میرے پاس اگر اختیار ہو تو دیکھیں جی, چین میں انہوں نے جو ہے وہ 2000 بندوں کو جو ہے الٹا لٹکا دیا ہے, سعودی عرب میں 500 بندوں کو انہوں نے پھانسی پہ چڑھا دیا. میرے پاس اگر اختیار ہو تو میں تو یہ کروں. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ سارا جو کرتا رہا ہے یہ خود کرتا رہا ہے. یہ اب بالکل یہ بات غلط کہہ رہا ہے. ہاں, یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی اس قسم کا ارادہ ہو, سعودی عرب والا یا چین والا, تو وہ اداروں نے اس کا ساتھ نہ دیا ہو تو یہ سمجھتا ہو کہ میں جو ہے وہ بے اختیار ہوں. اب یہ جس طرح سے ججز لگا کے تو سب کو سزائیں دینی چاہتا تھا, تو وہ اللہ نے اسے مہلت نہیں دی. یہ بندہ جو ہے یہ اقتدار میں ہو یا اپوزیشن میں, جب تک اس فتنے کا سر کچلا نہیں جائے گا, یہ فتنہ اس ملک میں نہ سکون آنے دے گا, نہ ہی اس ملک کو جو ہے وہ آگے بڑھنے دے گا. یہ اس ملک کو حادثے سے دو چار کرے گا اگر اس فتنے کی صحیح شناخت اس قوم نے نہ کی. اچھا رانا صاحب, عمران خان صاحب کے بہت سے جو ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے. وہ شہزاد وسیم صاحب جو ہیں انہوں نے بھی سینٹ میں یہ بات کیا ہے. اس کے علاوہ اور بھی لوگ کہہ چکے ہیں. خود عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے اور مجھے انتہا پسندوں سے مروانے کا منصوبہ ہے, اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میں نے ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کروا دیا ہوا ہے, اس میں 4 بندے جو ہیں وہ میں نے نامزد کیے ہوئے ہیں. تو آپ نے کوئی ان کی جان کی حفاظت کے لیے کوئی اقدامات کیے؟ نہیں, اب ہم اس کی جان کی حفاظت کیا کریں گے اگر یہ ایک وائلنٹ موب جو کہ ہماری رپورٹس کے مطابق مسلح ہوگا اس کا حصہ بن کے جب یہ کیپٹل پہ اوپر دھاوا بولنے کے لیے آئے گا تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم اس کی جو ہے وہ جان کی حفاظت کی گارنٹی کس طرح سے دیں گے, یا اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر کس طرح سے آئے گی؟ اس موب میں سے کوئی بھی جو ہے وہ کچھ کر سکتا ہے, اور اس موب کے اوپر اگر پولیس ایکشن کرے گی تو اس موب کا جو بھی بندہ حصہ ہوگا اس کے ساتھ وہ اس ایکشن کی زد میں جو ہے وہ آ سکتا ہے. تو اس لیے اگر یہ اس مسلح موب کا حصہ بن کے کیپٹل کے اوپر, اسلام آباد کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو پھر جب یہ اپنے گھر سے چلے گا تو یہ اپنی جان کی حفاظت جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے یہ خود آئے. وہ پھر حفاظت جو ہے وہ پھر اس کے اپنے بس میں ہوگی, اس کے اپنے اختیار میں ہوگی. ہم کسی قسم کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے. اچھا رانا صاحب, یہ بھی بتائیں نا کہ اب شہباز شریف صاحب کی بھی ایک آڈیو جو ہے وہ لیک ہو گئی ہے جس میں وہ اپنے کسی ساتھی کے ساتھ مشورہ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ اتنے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر جو ہے وہ لگا دیں, اور دوسری پارٹی بھی مانگ رہی ہے. تو ادھر عمران خان صاحب کی آڈیو لیکس ہو رہی ہیں, ادھر شہباز شریف صاحب کی لیک ہو رہی ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی جو جی آئی ٹی ہے اس نے کوئی بریک تھرو کیا ہے؟ کوئی سنا ہے اخباروں میں کہ 2 بندے بھی پکڑے گئے ہیں, کوئی بتائیں گے اس بارے میں کہ کوئی بندے پکڑے ہیں نہیں پکڑے؟ اگر بندے پکڑے ہیں تو پھر یہ دوبارہ آڈیو لیکس کس طرح ہوگی ہیں؟ دیکھیں, اس انکوائری کی جو پریما فیشائی یا جس کو آپ بادی النظر میں ایک راؤنڈ ہو گیا ہے, اچھا, اس میں کچھ چیزیں جو ہیں ان کا تعین ہو گیا ہے. مثال کے طور پہ اس میں کوئی ایجنسی انوالو نہیں ہے, ملکی یا غیر ملکی, اچھا, اپنی یا کوئی ہوسٹائل. اس میں انڈیویجولز انوالو ہیں اور وہ تھرو فون ہیکنگ اور ڈیوائس کہ میز کے اوپر چیز رکھ دی اس کے بعد اس کو اٹھا لیا. وہ لوگ جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں. ان میں سے جو ہے وہ تقریباً سبھی کی جو ہے وہ سرولنس جو ہے وہ ہو رہی ہے. اب اس میں جو ہے وہ ان کے پیچھے کیا جو ہے وہ اپنا معاملہ تھا, وہ یہ چیزیں یعنی لالچ میں آ کے کر رہے تھے, پیسوں کے لالچ سے کر رہے تھے, پیچھے کسی کو دے رہے تھے,
وہ وہاں جہاں پہ انہوں نے وہ ساری چیزیں سٹور کی تھی وہاں سے یہ لیک ہو رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب جب ڈیٹیلڈ انکوائری رپورٹ سامنے آئے گی اور ویریفائڈ ہوگی، بلکہ ری ویریفائڈ ہوگی جب، تو اس کے بعد وہ رپورٹ جو ہے وہ نیشنل سیکورٹی کونسل میں یا کیبنٹ میں پیش ہوگی، اور یہ فیصلہ وزیر اعظم یا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے ممبرز کریں گے کہ ان کے کن حصوں کو آپ نے شیئر کرنا ہے، آن ایئر کرنا ہے، اور کن کو نہیں کرنا. تو اس لیے کیونکہ یہ پروگیٹو جو ہے وہ پرائم منسٹر کا ہے، تو اس لیے میں اس سے زیادہ کوئی اس کی جو ہے وہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا. نہیں، میں آپ سے ڈیٹیل نہیں مانگ رہا، لیکن ایک طرف جے آئی ٹی کی انکوائری چل رہی ہے، دوسری طرف پرائم منسٹر، سٹنگ پرائم منسٹر کی ایک اور آڈیو لیک ہو گئی ہے اور ریسنٹ پاسٹ کی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بندے انڈر سرویلنس ہیں یا جن کو گرفتار کیا گیا ہے، تو ان کے علاوہ بھی کوئی بندہ ہے جو کہ شہباز شریف صاحب کی ایک اور اس نے آڈیو جاری نہیں، ان میں نہیں، ابھی گرفتار نہیں، اس میں میر صاحب گرفتار نہیں کسی کو کیا گیا، لیکن اگر کسی کو جو ہے وہ پوچھ گچھ کے لیے کوئی تھوڑی دیر کے لیے روکا جائے یا اس کو یہ کہا جائے کہ وہ اپنے ویئر اباؤٹس جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ نہ چھوڑے، یا وہ اپنی جو ہے وہ جو جن لمیٹیشنز میں ہے وہیں پہ رہے، تو اس کو آپ گرفتاری نہیں کہہ سکتے. گرفتاری تو خیر جب ہوگی تو قانون کے مطابق ہوگی اور ان لوگوں کو باقاعدہ کورٹ آف لا میں جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. لیکن اس میں معاملہ ہے یہ کہ یہ جس دن سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے کہ یہ انکوائری اور یہ اپنا جو ہے اس بارے میں جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سرچ آؤٹ ہوئی ہیں، اس دن کے بعد کی آپ کو کوئی نہیں ملے گی. اچھا، اس سے پہلے کی ہے ساری. اچھا، اب ایک سب بہت ہی اہم جس سوال دن ہے، سے اس کے اوپر دھیان گیا ہے اور اس کی جو ہے وہ ہونے لگی ہے، یا جس کی جو اب دیکھ یا چھان پھٹک ہو رہی ہے، اس دن کے بعد سے آپ کو کوئی نہیں ملے گی. اچھا، اب ایک سوال بڑا اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں جی کب پاکستان واپس آئیں گے، تو کیا ان کے آنے سے پہلے پنجاب میں کوئی حکومت کی تبدیلی بھی ممکن ہے؟ کوئی ایسا بھی آپ کام کر رہے ہیں؟ نہیں، بالکل تبدیلی ممکن ہے نہیں، بلکہ تبدیلی جو ہے وہ بالکل سامنے ہے. لیکن اس میں ہے یہ کہ ووٹ ڈالا جائے گا، گنا نہیں جائے گا. اس مشکل کا کیا حل ہم نکالیں؟ اچھا، وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ریویو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں لگ جائے اور اس کے اوپر کوئی فیصلہ آ جائے، تو ووٹ گنا جائے گا تو پھر ہی عدم اعتماد ہوگا نا. ووٹ ڈالا بھی جائے، ڈی سیٹ بھی ہو جائے، گنا پھر نہ جائے، تو اس سے تو عدم اعتماد نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب ہے جب تک پنجاب میں حکومت تبدیل ورنہ نہیں پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس کے خلاف عدم اعتماد کے لیے ہمارے پاس نمبر موجود ہے. جب تک پنجاب میں حکومت تبدیل نہیں ہوتی تو نواز شریف صاحب پاکستان واپس نہیں آئیں گے؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب کا جو کیس ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے کیس میں جو 6 سوال اٹھائے تھے معزز بینچ نے، ان میں سے 5 کا تعلق جو ہے وہ میاں نواز شریف کے ساتھ ہے، اور ان 5 کا بھی کوئی جواب نہیں آیا اور 6 کا بھی کوئی جواب نہیں آیا. ٹھیک ہے، تو وہ 1 پوائنٹ پہ بری ہو گئیں. تو آپ 5 پوائنٹ کے اوپر میاں نواز شریف کے کیس میں کیا رہ گیا، وہ جب چاہیں ان کی جو ہے وہ ان کو بیل مل سکتی ہے ان کی اپیل میں، کیونکہ وہ لیگل گئے ہیں یہاں سے، اور وہ واپس آ کے اپنے کیسز کو بھی جو ہے وہ فیس کریں اور اپنی پارٹی کو الیکشن کے لیے لیڈ بھی کریں. اور اس کے بعد الیکشن کے لیے لیڈ کریں، ٹھیک ہے، وہ پاکستان واپس آ جائیں اور پارٹی کو الیکشن کے لیے لیڈ کریں، تو 62(1)(f) جو ہے وہ اس کا خاتمہ کیسے ہوگا پھر؟ وہ خاتمہ ایک تو یہ ہے کہ شاید کورٹ کے ذریعے سے ہی ہو جائے. اچھا، یہ بھی اب کیونکہ وہ پٹیشن پینڈنگ ہے، اور جو معزز چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس ہے یہ کچھ دنوں پہلے، تو اس کے بعد تو ایسے لگتا ہے کہ کورٹ جو ہے وہ اس کو شاید لائف کو ختم کر دے اور اس کو لے آئے 3 سال پہ یا 5 سال پہ. لیکن پارلیمنٹ کے پاس تو آلویز اختیار ہے کہ پارلیمنٹ جب بھی چاہے اس کو جو ہے وہ 62(1)(f) کو جو ہے وہ نکال کے باہر کرے، کانسٹیٹیوشن سے نکال دے.
ٹھیک ہے, ختم ہو جائے گی. رانا صاحب ایک بڑا اہم معاملہ ہے, اس کا تعلق امن و امان کی صورتحال سے ہے, لیکن اس پہ بھی عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک تبصرہ کیا ہے, اور وہ میں آپ کو سنواؤں گا ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. رانا ثناء اللہ صاحب سے ہم بات کریں, وفاقی وزیر داخلہ. رانا صاحب, عمران خان صاحب نے سوات کی صورتحال کے بارے میں کچھ کہا ہے, ذرا سنیں وہ کیا فرما رہے ہیں. مجرموں کی حکومت جب سے یہ آئی ہے یا دہشت گردی بڑھنی شروع ہو گئی ہے. سوات کے اندر دیکھو کیا ہو رہا ہے. ان کا صرف کام یہ ہے, ہر روز عمران خان کو عدالت جانا پڑتا ہے ضمانت لینے کے لیے. فکر نہ کرو, عمران خان اس سے ڈرتا نہیں ہے, جائے گا عدالت پہ. لیکن بجائے جو ان کی ذمہ داری تھی کہ بارڈروں سے یہ جو دہشت گرد آ رہے ہیں, یہ حکومت کی ذمہ داری تھی, فیڈرل گورنمنٹ کی تھی, بجائے وہ کام کرنے کے اپنے چوری معاف کروا رہے ہیں, مخالفین کے خلاف کیسز کر رہے ہیں. جو سوات کے لوگوں نے کیا قربانیاں دی تھی, آج پھر وہاں دہشت گردی آ گئی. یہ ذمہ دار ہیں اس کے. جی رانا ثناء اللہ صاحب, عمران خان صاحب نے واضح طور پہ کہا ہے کہ سوات پہ دہشت گردی واپس آ گئی ہے اور اس کی ذمہ دار آپ کی حکومت ہے. دیکھیں, اسے یہ نہیں معلوم کہ امن و امان کی ذمہ داری جو ہے وہ کس حکومت کی ہے, صوبائی کی ہے یا وفاقی کی ہے. امن و امان کی ذمہ دار صوبائی حکومت ہے. صوبائی حکومت یہ بتائے کہ اس نے آج تک باضابطہ طور پہ وفاقی حکومت سے اس امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے, کنٹرول کرنے کے لیے کوئی مدد مانگی ہے, کوئی اسے مراسلہ بھیجا ہے. کل میں نے میٹنگ کی ہے, اس میٹنگ میں ان کو بلایا گیا تھا, انہوں نے آنے سے انکار کیا. سوات کے لوگوں سے آپ جا کے پوچھیں کہ وہ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اس دہشت گردی کا اور اس بدامنی کا. انہوں نے, سوات کے لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ احتجاج کیا ہے. وہاں سٹیج کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگوں نے جانے کی کوشش کی, انہوں نے ان کو وہاں سے بھگا دیا کہ تم لوگ تو ذمہ دار یہاں پہ کیا کرنے نہیں. لیکن عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بارڈر کی مینجمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے, فیڈرل گورنمنٹ کے اداروں کا کام ہے. ان کا اشارہ اس طرف ہے کہ شاید افغانستان سے لوگ پاکستان میں آ رہے ہیں. یہ غلط بات ہے. بارڈر جب سے جو ہے وہ فینسنگ ہوئی ہے, بارڈر سے اس طرح سے لوگ جو ہے وہ نہیں آ سکتے. معاملہ یہ ہے کہ یہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں, وہ کل میں نے میٹنگ کی ہے اور وہاں کے لوگوں نے یہ ساری بات جو ہے وہ بتائی. انہوں نے کہا کہ جی یہ کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے جو 2008, 9 یا 10 میں تھی. یہ صورتحال ایسی نہیں ہے. یہ صورتحال کنٹرول ہو سکتی ہے, بڑی آسانی سے کنٹرول ہو سکتی ہے. لیکن پولیس نے یعنی صوبائی حکومت نہ خود کنٹرول کیا, نہ انہوں نے کسی وفاقی ادارے کو یا وفاقی فورس کو کہا کہ جی ان چیزوں کو جو ہے وہ کنٹرول کریں. دیکھیں جو ٹی ٹی پی والے ہیں, ٹی ٹی پی کو ایک گروپ تو ہے نہیں, وہ کوئی ڈسپلن فورس تو ہے نہیں. ان کے ہر علاقے میں, ہر ایجنسی میں جو ہے وہ ان کے 2-2, 3-3 گروپ ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ ان کے ڈائلاگ کر کے, ہتھیار جو ہے وہ رکھ کے, وہ جو ہے وہ پرامن اور انڈر دی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ واپس آ کے معاشرے کا حصہ بننا چاہتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. اب جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں ان میں دونوں میں فرق ہے. حکومت کا یہ کام ہے کہ دونوں کو جو ہے وہ, جو امن چاہتے ہیں ان کو بھی ان پکڑے, اور جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ دہشت گردی ہو اور امن نہ ہو, یا جو انڈر دی کانسٹیٹیوشن, انڈر دی رول آف لا نہیں آنا چاہتے, تو ان کا جو ہے وہ محاسبہ کرے. اب یہ معاملہ جو ہے یہ اب اس بات کے اوپر بلیم دے رہے ہیں کہ جی آپ بات چیت کیوں کر رہے ہیں, اور اس بات کا دھیان نہیں کر رہے کہ جو لوگ جو ہے وہ امن سے نہیں رہنا چاہتے یا کانسٹیٹیوشن اور لا کے تابع نہیں آنا چاہتے, تو آپ ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن کریں. پولیس نے کوئی ایکشن نہیں کیا سوات میں, کوئی انہوں نے جو ہے وہ وفاقی حکومت سے مدد نہیں مانگی. لیکن ہم نے آج خود جو ہے وہ اس بارے میں کچھ فیصلے کل کیے ہیں, اور پرائم منسٹر صاحب جو اب آ جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ ایک آدھ دن میں میٹنگ ہونے کے بعد جو ہے وہ یہ جو وہاں پہ جس قسم کی صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ کوائٹلی انڈر کنٹرول ہے, اور اس میں کوئی ایسی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ جس کے اوپر اچھا آپ آخر میں مجھے صرف یہ بتا دیں کہ دیکھیں پاکستانی کنٹرول کر لیا جائے گا. ایک چھوٹا سا میرا سوال ہے, پاکستانی قوم جو ہے اس کو بہت سی باتوں کا پتہ ہے, ضروری نہیں کہ بہت سی باتیں کھل کے کریں, لیکن یہ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ ہے,
عمران خان صاحب کے دور میں شروع ہوا تھا، اس وقت آپ اپوزیشن میں تھے اور وہ جو کمرہ بند اجلاس ہوتے تھے اس میں بھی آپ ہوتے تھے، اور اس مذاکرات کے سلسلے کو پھر جب آپ حکومت میں آئے تو اس کو جاری رکھا گیا۔ صرف اتنا بتا دیں کہ وہ عمران خان صاحب کے دور میں جو مذاکرات شروع ہوئے تھے جس کے نتیجے میں عدالتوں سے سزا یافتہ جو مجرم تھے مسلم خان جیسے ان کو چھوڑا بھی گیا، تو وہ مذاکرات کا سلسلہ پھر آپ کی حکومت نے برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا اور اس پہ بھی ایک بند کمرے کا اجلاس ہوا۔ یہ مذاکرات کا سلسلہ اب آپ جاری رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ دیکھیں، میں نے تو پہلے بھی میر صاحب یہ بات کی ہے کہ دیکھیں جو ٹی ٹی پی والے ہیں، طالبان ہیں، وہ سارے ایک پیج پہ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ سارے جو ہے وہ نہ تو سارے اس بات پہ ہیں کہ جی ہم آئین اور قانون کے تحت جو ہے وہ کتابیں آ کے ہم جو ہے وہ پرامن طریقے سے جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنی چاہتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ معافی دی جائے یا ہماری جو سزا ہے اس میں جو ہے وہ کمی لائی جائے۔ کچھ ایسے ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے، ان کو واپس آنے کا موقع بھی ملنا چاہیے جو انڈر دی کانسٹیٹیوشن۔ تو پھر آپ کو چاہیے ان کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں نا، پھر آپ قوم کو بتائیں، کچھ ہے بتائیں قوم کو آئیڈینٹیفائی کریں۔ لیکن ان میں سے کچھ ایسے ہیں جی ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ ہیں تو وہ بھی ٹی ٹی پی ہی، لیکن وہ اس عمل کے خلاف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، جی ہم نے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ شریعت اور جو ان کا ایک اپنا موقف ہے کہ انہوں نے وہ لڑائی جو ہے وہ لڑنی ہے، وہ جہاد کے موڈ میں ہے۔ ایک جہاد یہاں پہ عمران خان صاحب نے شروع کیا ہے، تو وہ معاملہ یہ کہ ان کے ساتھ بہرحال پھر گورنمنٹ کو جو ہے وہ یعنی بائی طاقت کے ذریعے سے ان لوگوں کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ جو لوگ ان چیزوں میں ملوث ہیں، جو بدامنی کے واقعات ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ واقعی حکومت جو ہے اس کے اوپر بھرپور ایکشن لے گی۔ بہت بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب، ہمارے سے بات کر رہے تھے۔ اللہ حافظ۔